اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب عقائد امامیہ میں ہماری گفتگو دعاؤں کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم نے قدر امکان اس کو مفصل طریقے سے بیان کیا اور بہت سی دعاؤں کو کہ جو مثلا خاص ہیں یا بہت سی دعائیں مثال کے طور پر ہم نے اس میں پیش کی، یعنی صاحب کتاب ہی نے پیش کی، اور جیسے کہ مثلا دعائے کمیل یا دعائے ابو حمزہ صومالی یا دعا اللہ مرزقنا توفیق الطاعہ یا اور وغیرہ، تو اور ان کو ہم نے قدر امکان کوشش کی ان کے کلمات جو یہاں پہ آئے ان کو سمجھانے کی، ترجمہ کرنے کی، اور آخر میں جو دعا تھی اللہ مرزقنا توفیق الطاعہ، تو یہ سب ہم نے قدر امکان پورا ترجمہ کیا تاکہ ہمارے طلباء عزیز طلاب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے۔ اور آج ہم ادعیہ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں پائی جاتی ہیں، کہ جو ہماری ایک عظیم اور اہم کتاب ہے دعاؤں کی، اور ہمارے پاس یعنی دعاؤں کا یہ عظیم ذخیرہ ہے جو صحیفہ سجادیہ میں پایا جاتا ہے، اور عظیم دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، اور اس کتاب کو زبور آل محمد کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے اسے، اس کتاب کو انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، اور صحیفہ اور زبور آل محمد کا نام بھی اسے دیا گیا ہے، اور اخت القرآن بھی کہا گیا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ ایک عظیم دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے اور ذخیرہ ہے، جو امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے وہ مجموعہ یہ کہا جائے کہ مومنین کے حوالے کیا ہے، اور مومنین اس سے استفادہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کے ساتھ جائیں، تو یقیناً عرفان اور معرفت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور انسان کو احساس ہوگا کہ ہاں میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اور اللہ عز و جل کے سامنے لب کشائی یا زبان کیسے کھولنی چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، اور کس طریقے سے مانگا جائے۔ یہ عظیم مجموعہ ہے دعاؤں کا، عظیم کتاب ہے دعاؤں کی، آپ اس کی دعاؤں کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ مستفید ہوں گے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ استفادہ کریں گے آپ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ادعیۃ الصحیفۃ السجادیہ، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، بعد واقعۃ الطف العلیمہ، واقعہ کربلا کے بعد، دردناک واقعہ کربلا کے بعد، علیمہ دردناک، واقعہ الطف یعنی کربلا کا واقعہ، العلیمہ دردناک، بہت زیادہ دردناک واقعہ کربلا کے بعد، التی اوغل فیہا، کہ جس میں بنی امیہ نے اوغل فیہا بنی امیہ فی الاستبداد ولغوا فی الدماء واستہتروا بکل القیم، اور جس میں بنی امیہ نے ظلم، استبداد اور خون خرابہ اور ہر قیام اسلامی کو، یا ہر قیام انسانی کو، یا ہر قیام کو ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور یعنی خون بھی بہایا، ظلم بھی ہوا، استبداد بھی، اور
تمام اسلامی قوانین اور شعارات اسلامیہ یا تعلیمات اسلامیہ سب نے جو ہے وہ بنی امیہ نے اس میں یعنی دھجی اڑائی یا توہین کی یا ان کی اہانت کی. بقی الامام زین العابدین علیہ آلاف التحیت والسلام و سید الساجدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام باقی رہے. جلیس و دار ہی ساکلن، آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے. یعنی کیا کیا واقعی کربلا کے بعد؟ امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر میں رہے، جی گریا کرتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، روتے رہے، غم مناتے رہے، کیونکہ آپ نے پورا گھر اپنے نگاہوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھا. بھائیوں کے لاشیں دیکھے تو باپ کی لاش کو پامال دیکھا، تو بھائیوں کی لاشوں کو پامال دیکھا، تو پھوپھیوں کی بہنوں کی چادر کو چھنتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر ہے ایسا انسان جس کے سامنے سب کچھ ہو گیا ہو، ایک دن میں یا ایک دوپہر تک یا چند گھنٹوں میں یا ایک دن میں پورا گھر جس کے سامنے اجڑ گیا ہو، بھرا ہوا گھر ختم ہو گیا ہو، تو ظاہر ہے وہ زندگی میں کیا کرے گا انسان؟ ظاہر ہے وہ گریا ہی کرے گا، روئے گا، آہو بکا کرے گا. ظاہر ہے کہ اس میں نہ بچوں کو چھوڑا گیا، نہ بڑوں کو چھوڑا گیا، نہ جوانوں پر رحم کیا گیا، نہ بچوں پر رحم کیا گیا، اور بہت ہی بے دردی اور تمام حقوق انسانیت کو پامال کرتے ہوئے یہ بنی امیہ نے، یزید اللعین الملعون نحس نے اس کام کو انجام دیا. اللہ عز و جل اس کو اپنی لعنت کرے اور اس کو اپنے زیادہ عذاب کی گرفت میں لے، اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اس مسئلے میں ان پر بھی عذاب کو نازل کرے اور شدید کرے، اور ان کو اپنے عذاب کی شدید عذاب کی گرفت میں لے. اور جو لوگ آج اس کام کو صحیح بتاتے ہیں کہ یزید کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان لوگوں کو بھی اللہ عز و جل اپنی گرفت میں لے اور ان پر عذاب نازل کرے. اور چونکہ لوگ بھی جو گناہ کو صحیح کہتے ہیں، وہ لوگ بھی گویا گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جرم نہیں ہوا یا نہیں کیا، یزید نے ایسا نہیں کیا، یا کیا تو دونوں شہزادوں کی جنگ تھی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہرحال اللہ عز و جل ان کے اوپر اپنے عذاب میں اضافہ کرے اور اللہ ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے. کیونکہ جو اتنے بڑے مجرم کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے یہاں سے انسانیت ختم ہے. لا یتصل بہ احد، امام سجاد علیہ السلام سے کوئی اتصال نہیں کرتا تھا، کوئی رابطہ نہیں کرتا تھا. ولا یستطیع ان یفضی الی الناس بما یجب علیہم، اور آپ بھی یعنی اتنی استطاعت نہیں کہ اپنے واجبات کو یعنی کوئی بھی امام علیہ السلام سے اور استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ بیان کر دے، پہنچا دے جس کی جو ان کے اوپر واجب ہے، وما ينبغي لهم، اور جو ان کے لیے ضروری ہے. فاضطر ان يتخذ من اسلوب الدعاء، بس امام علیہ السلام مجبور ہوئے اس بات پر کہ وہ دعاؤں کے اسلوب کو اختیار کریں. یعنی امام علیہ السلام سے کوئی یعنی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ مثلا کوئی ایسا کام کریں، لوگوں کو مثلا کھلم کھلا طریقے سے بیان کرے اور بتائیں. تو امام علیہ السلام مجبور ہوئے اس بات پر کہ آپ علیہ السلام نے دعاؤں کا طریقہ اختیار کیا، اس میں اللہ عز و جل کی توحید اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ سے ارتباط اور دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ آشکار ہوا اور سکھایا آپ علیہ السلام نے. الذي قلنا انه احد الطرق التعلیمیہ لتہذیب النفس، امام علیہ السلام اس طرح مجبور ہوئے کہ وہ اختیار کریں دعاؤں کے اسلوب کو، طریقے کو، کہ جو قلنا، جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ یہ ایک طریقہ ہے اپنی یعنی تہذیب نفس کی تعلیم کا، یہ ایک طریقہ ہے، تہذیب نفس کا ایک طریقہ ہے، اصلاح نفس کا ایک طریقہ ہے کہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اور بہترین طریقہ ہے یہ تہذیب نفس کے لیے، بہترین ذریعہ ہے. ذریعۃ لنشر تعلیم القرآن، اور یہ ذریعہ ہے تعلیم قرآن کو نشر کرنے کا. وآداب الاسلام وطریقۃ آل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اور اسلام کی تعلیمات اور اس کے آداب
اور اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کو نشر کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وَلِتَلْقِينِ النَّاسِ رُحِيَّةُ الدِّينِ وَالزُّهْدِ، وَلِتَلْقِينِ النَّاسِ، اور لوگوں کو سمجھانا بتانا دین کی روح اور زہد کو، یعنی حقیقت دین کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو اس کے بارے میں بتانا، سمجھانا، اس کی تلقین کرنا، ایک بہترین طریقہ ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے دین پہنچایا جا سکتا ہے، زہد اور تقویٰ پہنچایا جا سکتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے دعاؤں کا طریقہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس میں دین کی روح اور حقیقت دین کو پہنچایا جا سکتا ہے، حقیقت زہد کو پہنچایا جا سکتا ہے اور بتایا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ وما یجب من تہذیب النفوس والاخلاق، اور جو واجب ہے نفوس، تہذیب نفوس اور اخلاق میں جو چیز واجب ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے بتائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے، پہنچائی جا سکتی ہے۔ وَهَذِهِ تُقُومُ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ مُبْتَكِرَةٌ لَهُ فِي التَّلْقِينِ لَا تَحُومُ حَوْلَهَا شُبْهَةُ الْمُطَارِدِينَ لَهُ، اور یہ بہترین طریقہ ہے اور نیا بہترین طریقہ تھا آپ کے لیے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں کہ جس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی توحید بیان کرنا، اس کی عظمت بیان کرنا، نفوس کو پاک بنانا، اس کی جو ہے وہ تعلیم، تہذیب نفس کی تعلیم دینا، یہ بہترین طریقہ تھا جو امام سجاد علیہ السلام نے اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا۔ وَلَا تَقُومُ بِعَلَيْهِ الْحُجَّةُ لَهُمْ، اور اب یہ بیان کرنے میں دشمنان دین اور مذہب اور دشمنان خدا اور رسول اور دشمنان اہل بیت کے پاس کوئی حجت بھی نہیں تھی کہ اس سے روک دیتے امام علیہ السلام کو، کیونکہ امام علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے اپنی بات اور مقصد پہنچا رہے تھے۔ فَلِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ هَذِهِ الْأَدْعِيَّةِ الْبَلِيغَةِ وَقَدْ جَمَعَتْ بَعْضُهَا، بس امام علیہ السلام نے ان بہترین دعاؤں کو، عظیم دعاؤں کو اپنی جمع کیا اور یعنی ان میں سے بعض کو جمع کیا گیا، یعنی امام علیہ السلام کی، امام علیہ السلام کی ان دعاؤں کو جو بہترین دعائیں تھیں ان کو بعض کو جمع کیا گیا اور صحیفہ سجادیہ کا نام اسے دیا گیا۔ التی سمیت، یہ بتا رہے ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا، التی سمیت بزبور آل محمد علیہ السلام کے، جس کا نام زبور آل محمد علیہ السلام بھی ہے۔ خیر انشاءاللہ آج یہاں پر رکتے ہیں اور کل انشاءاللہ مکمل کریں گے کیونکہ وقت تمام ہو گیا۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ جو ہے وہ اسے دیکھیے، مطالعہ کیجیے، اگر کوئی لفظ کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو اسے آپ پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں اور آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔